السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ٹیکس نیٹ ورک کے حوالے سے ہے۔ آئی ایم ایف سے ہمارے جو معاہدے ہو رہے ہیں اس میں ہمیں مطالبہ کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے۔ اس پروگرام کے تحت حکومت نے اور انکم ٹیکس حکام نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق 15 سے 20 لاکھ لوگوں کو اگلے ایک سال میں ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ یہ پروسیس جلد سے جلد مکمل ہو، کیونکہ آئی ایم ایف حکام کا مطالبہ ہے کہ آپ کے ٹیکس نیٹ ورک میں بہت کم لوگ ہیں، جتنے کہ آبادی کے لحاظ سے یا کاروباری جو طبقہ ہے اس کے دیکھا جائے تو اس میں مکمل طور پر لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے پاس بینکوں میں پیسے پڑے ہیں یا ان کی بڑی گاڑی ہے، بڑے گھر ہیں، اب ان سب کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مختلف اضلاع میں جو دفاتر ہیں انکم ٹیکس کام کے، وہ بھی ایمرجنسی طور پر ان کو قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اب تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اسی طرح نجکاری کا عمل جو ہے اسے بھی مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے لازمی سروس ایکٹ کا نفاذ ہو چکا ہے، وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں جو پی آئی اے یونینز ہیں ان کو تقریباً غیر فعال کر دیا گیا، اور کسی بھی احتجاجی مظاہرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ 2024 کے اوائل میں جنوری یا فروری تک اس کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ مکمل کرے، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے نجکاری کے حوالے سے بھی عمل درآمد رپورٹ پر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس میں تیزی لائی جائے۔ دیگر بھی جو ادارے ہیں ان کی نجکاری کا عمل بھی حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے۔ نجکاری کمیشن جو انہوں نے بنا رکھا ہے اس کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ یہ عمل کو نجکاری کے تیز کیا جائے۔ تو اس لیے اب پی آئی اے میں پہلے سے بھی کافی پابندیاں جو ہے وہ لگ چکی تھیں، ان کے جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کو سٹاپ کر دیا گیا تھا، اور اب یہ لازمی سروس ایکٹ نافذ کر کے اس کی نجکاری کو مزید تیز کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کا دوسرا مرحلہ پاکستان میں مکمل ہو چکا ہے۔ سٹاف لیول پر معاہدہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ٹیم اپنے ہیڈ کوارٹر جا کے وہاں تمام رپورٹ پیش کرے گی، اور پھر وہاں سے جائزہ لے کے قرضے کی دوسری قسط جو تقریباً $70 کروڑ ہے وہ پاکستان کو جاری کی جائے گی۔